إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ نحل آیت نمبر 90 آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 14 میں سے۔ اب یہاں سے امور مصلحہ لدفع العذاب ذکر کیے جا رہے ہیں، اور یہ جو آیت تلاوت کی گئی، اس میں اللہ رب العزت نے ایک پورے دین کا نچوڑ بند کے رکھ دیا ہے، اور یہ اتنی عظمت اور شان والی آیت ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے اپنے حقوق بھی بتائیں، عام لوگوں کے ساتھ بھی احسان کرنے کا حکم دیا، عزیز و اقارب رشتہ داروں سے بھی حسن سلوک اور ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا، فحشاء بے حیائی سے روکا، منکرات سے روکا، بدعات سے، شرکیات سے، ہر قسم کی برائی سے روکا۔ جو بڑی جامع آیت فرمایا، ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے بالعدل، عدل کا، انصاف کا، والاحسان، اور احسان کرنے کا اللہ حکم دے رہا ہے۔ یہ بڑی جامع آیت ہے۔ ایک قافلہ آیا یمن سے اور دوسرا قافلہ عراق سے آیا۔ ایک قافلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے قافلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں قافلے میدان مزدلفہ میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ رات کا اندھیرا ہے، دونوں کو معلوم نہیں کہ یہ سامنے قافلے والے کون ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاگرد سے کہتے ہیں اپنے غلام سے کہ اٹھ جا اور سوال کریں، یہ جو سامنے قافلے والے پڑاؤ ڈال چکے ہیں ان سے سوال کریں کہ ای الآیت اعظم فی القرآن، قرآن میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ کون سی آیت ہے جو عظمت والی ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام سے کہتے ہیں اٹھا اور جواب دیں کہ سب سے زیادہ عظمت والی آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، یہ عظمت والی آیت۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں اٹھ اور دوبارہ سوال کر کہ ای الآیت ارجا فی القرآن، قرآن میں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت کون سی ہے؟ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا قرآن میں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندوں سے کہہ دیجئے میرا پیغمبر کہ تمہارے گناہ جتنے بھی زیادہ ہو جائے میری رحمت سے تمہیں نا امید ہونے کی اجازت نہیں، میری رحمت سے نا امید نہ ہوا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سوال کر کہ ای الآیت اشد فی القرآن، قرآن میں سب سے زیادہ سخت آیت کون سی ہے؟ ڈرا دینے والی آیت جسے سن کر بندے کو کے اوپر رونگٹے کھڑے ہو جائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود اپنے غلام سے کہتے ہیں جواب دیں کہ قرآن میں سب سے زیادہ سخت آیت یہ ہے، ڈرا دینے والی آیت یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، او لوگوں اس دن سے ڈرو جس دن اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہے، اس دن سے ڈرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عنہ نے فرمایا اٹھ اور سوال کر ای الآیت اجمع فی القرآن، قرآن میں سب سے زیادہ جامع ترین آیت کون سی ہے جس میں پورے دین کا نچوڑ بند ہو؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام سے کہتے ہیں اٹھ اور جواب دے کہ قرآن میں سب سے زیادہ جامع ترین آیت یہ ہے، یعنی اگر اللہ پورا قرآن نازل نہ کرتے، صرف یہ ایک آیت اتار دیتے تو امت کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ تو فرمایا یہ والی آیت ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، یہ سب سے زیادہ جامع آیت ہے۔ فاروق اعظم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ افیکم ابن مسعود، اے قافلے والوں میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ عبداللہ ابن مسعود تم میں ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا نام ہاں عبداللہ ابن مسعود ہمارے ساتھ ہے۔ کہنے لگے کنیف ملئ علما، پھر ایسے جواب کیوں نہ ملے؟ عبداللہ ابن مسعود تو علم کا بھرا ہوا خزانہ ہے، وہ تو علم کی بری ہوئی ایک ٹینکی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ آیت ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے حقوق، قرآن مقدس جو ہے بعض مقامات پہ اجمالاً بات ذکر کرتا ہے تو دوسرے مقام پہ اس کی تفصیل ذکر کرتا ہے۔ یہاں اجمالی بات ہے، صرف عدل کا ذکر کرتا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، ہر کسی کے ساتھ آپ عدل اور انصاف والا معاملہ کریں، لیکن اس عدل کا سب سے پہلا مصداق وہ اللہ رب العالمین ہے کہ اللہ رب العالمین کے معاملے میں عدل اور انصاف کرے، اور اللہ کے معاملے میں عدل یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا شریک نہ بنایا جائے۔ تو یہ تفصیل ادھر موجود ہے۔ یہ سورت بنی اسرائیل ہے، دو تین ورق آگے اس میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے فیصلہ کیا کہ بندگی نہ کرو مگر اسی کی عبادت کرو، اسی کی بندگی کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ادھر بھی اجمالاً بات ہے کہ اللہ نے عدل کا حکم دیا والاحسان، اور احسان کا تو عدل کا پہلا مصداق اللہ ہے، اور احسان ہر کسی سے احسان کرنا ہے، لیکن احسان کے سب سے پہلے حقدار تمہارے ماں باپ ہیں، تو سب سے پہلے ان کا پھر ذکر کیا۔ اللہ کے ذکر کے بعد ادھر بنی اسرائیل میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو۔ تو ادھر تفصیل پھر موجود ہے، ادھر صرف احسان کا ذکر ہے۔ تو فرمایا والاحسان وایتاء ذی القربى، اور قرابت داروں کو دینے کا، وینہی عن الفحشاء والمنکر، اور منع کرتا ہے عن الفحشاء شرک فعلی سے، والمنکر اور شرک اعتقادی سے، والبغی اور بدعات سے منع کرتا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، تمہیں نصیحت کر رہا ہے لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، پورا کرو اللہ کے وعدوں کو اور اللہ کے احکامات کو۔ اذا عاہدتم، جب تم وعدے کرو۔ ولا تنقصوا الایمان، اور اپنی قسموں کو نہ توڑا کرو بعد توکیدها، بعد اس کے پختہ کر دینے کے۔ وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، اور تم نے اللہ رب العالمین کو اپنے اوپر کفیل بنا دیا ہے، تم نے نگہبان بنا دیا ہے، یعنی قسم کھا لیے اب اللہ کی قسم ہے تو تم نے تو اللہ کو اپنے اوپر کفیل بنا، اب اس کو توڑنے پہ آ گئے۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو تم اعمال کرتے ہو۔ ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها، اور اس عورت کی طرح نہ ہو نقضت غزلها جس نے توڑ دیا اپنا بنایا ہوا داغا، ٹھیک ہے نا، بنائی ہوئی رسی توڑ دیا۔ مکے میں ایک عورت تھی، پاگل تھی، دماغ خراب تھا، ٹھیک ہے نا۔ یہ پاگلوں کو بھی جب بندہ دیکھتا ہے تو عجیب عجیب چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ہری پور میں ایک پاگل خانے میں ہمارے کچھ ساتھی گئے، تو اس نے واپسی آ کر کہا کہ میں جب گیا ہوں، ان کے ایک دوست کا کوئی رشتہ دار ادھر رہتا تھا، تو وہ اس کے پاس جا رہے تھے تو یہ بھی ساتھ گیا، تو انہوں نے کہا وہاں پہ ایک جو ہے نا لڑکا تھا، تو وہ اس طرح کر رہا تھا، بس خاموشی سے ایسے کر رہا تھا۔ تو میں نے کہا اے بھائی سارا دن ایسے ہی کرتے رہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں ایسے بھی کرتا ہوں، تو واپس کر دیا کہ نہیں کبھی کبھی میں ایسے بھی کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو عورت تھی
اس نے یہ سارا دن جو ہے نا ستل بناتی تھی، ٹھیک ہے نا، روئی سے بنا 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 کے شام کو وہ توڑ دیتی، ختم کر دیتی۔ تو اللہ نے فرمایا تم وعدے کرتے ہو، قسمیں کھاتے ہو، اس عورت کی طرح نہ بنو کہ سارا دن ستل بنا رہی اور رات کو اسے توڑ دیتی ہیں۔ نقضت غزلہا من بعد قوت انکاسا، بعد اسے پختہ کر دینے کے انکاسا، ٹوٹے ٹوٹے۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، بناتے ہو تم اپنی قسمیں دخلا بینکم، دھوکے کا ذریعہ آپس میں۔ ان تکون امت ہی اربا من امت، یہ کہ ہو جائے ایک جماعت گروہ، ہی اربا من امت، زیادہ جو ہے نا طاقتور دوسرے پر۔ انما یبلوکم اللہ بھی، اللہ اس کے ذریعے تمہیں آزما رہا ہے۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ ضرور فیصلہ کرے گا تمہارے لیے قیامت والے دن، مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، ان چیزوں میں جن میں تم اختلاف کرتے ہو اللہ فیصلہ کرے گا۔ مکے میں اور عرب میں یہ ہوتا تھا، تمام عرب میں، کہ یہ عہد و پیمان کو بڑی جو ہے نا وہ اہمیت دیا کرتے تھے کہ وعدہ ہو گیا تو ایک جماعت ایک گروہ جو ہے ایک قبیلہ دوسرے کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو جاتا، تو جب معاہدہ ہو جاتا تو یہ دیکھتے کہ اگر ایک قبیلے کے دوسرے کسی قبیلے سے لڑائی ہو جاتی تو یہ دیکھتے کہ کدھر پلڑا باری ہے، تو جدھر پلڑا باری ہوتا تو یہ اپنے وعدے کو توڑ کر ان کے ساتھ ہو جاتے۔ مومنین کو اللہ نے تاکید کر دی کہ اس کام سے اپنے آپ کو بچایا کرو، جب وعدہ کر لو تو وعدہ خلافی مت کیا کرو، اور یہ آج بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ وعدے کر لیتے بھائی میں تیری پارٹی چاہوں، ٹھیک ہے، مثال میں نون لیگی چاہوں، ٹھیک ہے، لیکن حکومت آگئی زرداری صاحب یہ پھر اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور یہ دیکھتی نہیں کہ میں نے کوئی عہد و پیمان کیے، میں نے کوئی وعدہ کیا، یا پیپل کے ساتھ ہوتے ہیں بھی ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، یہ آج بھی ہوتا ہے، تو اس سے مومنین کو منع کیا گیا۔ تو فرمایا اللہ اکبر، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا، اچھا یہ تو ہو گئی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو بنا دیتا تمہیں امتاً واحدۃ، ایک ہی جماعت، وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ کالک لگا لیتا ہے ان کے دلوں پہ جس کے لیے چاہتا ہے، گمراہ کرنا نہیں مانا، اللہ جو ہے نا وہ مہر لگاتے تھے، مہر جباریت، کیونکہ گناہ کر کر کے ایک کالک لگتی رہتی، آخر میں اللہ مہر لگا دے، پھر ہدایت کے بھی اس دل کے قریب نہیں آتی۔ تو فرمایا اللہ یضل من یشاء، اللہ جو ہے نا مہر لگا دیتا ہے جن کے دلوں پہ چاہتا ہے، ویہدی من یشاء، ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تم ضرور سوال کیے جاؤ گے اس کے بارے میں جو تم اعمال کرتے ہو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ، نہ بناؤ اپنی قسموں کو ڈھال اپنے درمیان، فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، پس پھسل جائیں گے تمہارے قدم اس کے پختہ ہونے کے بعد، تمہارے قدم پھسل جائیں گے، جب تم، اس کا مطلب کیا ہے، آنے والی نسلیں تمہاری برباد ہو جائے گی، جب تو وعدہ خلاف بنے گا تو تیرا بیٹا خاک کسی کے ساتھ پھر وعدے نبھائے گا، ٹھیک ہے نا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اس مسئلے پہ کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، بادشاہ نے جیل میں ڈالا، اس نے کہا فتویٰ دے کہ قرآن حادث ہے، یہ فنا ہونے والی کتاب ہے، انہوں نے کہا نہیں 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 یہ حادث کتاب نہیں ہے، اس مسئلے پہ صبح و شام مار کھا رہے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے لیے جو زیادہ ثابت قدمی اور مضبوطی والی بات یہ ثابت ہوئی کہ میرے ساتھ والے پنجرے میں ایک قیدی تھا، اس نے مجھے اشارہ کیا امام صاحب میں غلطی پر ہوں، میں نے چوری کی ہے، میں نے ڈاکہ کیا ہے، لیکن آج تک یہ مار مار کے مجھ سے ثابت نہیں کر سکے، یہ مار مار کے مجھے پسلا نہیں سکے، حالانکہ میں ناحق پر ہوں، اگر میں ناحق پر اتنا مار کھائے جا رہا ہوں تو آپ تو حق پہ کھڑے ہیں، یہ نہ ہو کہ آپ کے قدم ڈگمگا جائیں، یہ نہ ہو کہ آپ حق کے لیے کھڑے ہوں اور آپ کے قدم یہ آپ کو پسلا دے۔ تو فرمایا دخلا بینکم فتزل قدم بعد ثبوتها، تمہارے قدم پھسل جائیں گے بعد اس کے پختہ ہونے کے، ٹھیک ہے نا، اور اہل حق کے ساتھ یہ ظلم و ستم ہمیشہ ہوتا چلا رہا ہے۔ وہ ایک شعر بھی ہے نا، پلدار کی نصیب میں ہے پتھروں کی چوٹ، پلدار کی نصیب میں ہے پتھروں کی چوٹ، ہاں یہ حوصلہ نہیں ہے تو پھر بے ثمر رہو، یہ تو پلدار کی نصیب میں پتھروں کی چوٹ ہے نا، اگر تمہیں پتھر سہنے کی برداشت کرنے کی چوٹ نہیں تو پھر بے ثمر رہو، تمہارے اندر پھر کچھ نہیں ہے، کیکر کا درخت ہے۔ تو فرمایا قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء، اور چکو گے تم عذاب بما صددتم عن سبیل اللہ، اس وجہ سے جو تم نے روکا اللہ کی راہ سے،
وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ تمہارے لیے عذاب عظیم ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ اور نہ بیچو بعہد اللہ اللہ کے احکامات کو ثمنًا قلیلا مت لو اللہ کے احکامات کے بدلے میں تھوڑا مال جیسے کہ بعض مولوی لیتے ہیں ٹھیک ہے نا 40ویں چوتھے مردے کے تیجے سارے اس میں شامل ہو کے ٹھیک ہے نا 3000 4000 روپے بھی لے لیتے ہیں اور یہ سارے بدعات میں وہ شامل ہوتے ہیں اور بڑے بڑے پہلے ہم اہل بدعت کو منع کرتے اب تو اپنے بھی اس میں سارے شامل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو فرمایا مت بیچو اللہ کے احکامات کو ثمنًا قلیلا تھوڑی ثمن انما عند اللہ یہ تھوڑا مطلب یہ نہیں کہ زیادہ لو تو پھر بیچا کرو تھوڑا اس لیے کہا کہ پوری کائنات بھی اللہ کے ایک حکم کے اور قرآن مقدس کی ایک آیت کے مقابلے میں قلیل ہے ما عندکم انما عند اللہ هو خیر لکم بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو ما عندکم ينفد جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا وما عند اللہ باق اور جو اللہ کے پاس ہے باقی رہنے والا ولنجزین الذین صبروا ہم ضرور بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ہے بے احسن ما کانوا یعملون احسن ان کے اعمال سے جو انہوں نے کیے احسن ان کے اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے من عمل صالحا جس نے بھی نیک عمل کیا من ذکر مرد ہو او انثى یا عورت ہو وہو مؤمن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہو مؤمن اے وہو موحد حال یہ ہو کہ وہ موحد ہو اعمال صالحہ کے لیے شرط کیا ہے کون سے اعمال قبول ہوتے ہیں اعمال کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ عمل صالح جو ہے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے وہ عمل ہر وہ عمل اور تیسری شرط یہ ہے کہ بندے کا عقیدہ توحید والا ہو مشرکین کے اعمال کے بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے اس پہ ایک حوالہ دیکھیں سورۃ توبہ آیت نمبر 17 ہے اور پارہ نمبر 10 میں فرمایا سورۃ توبہ آیت نمبر 17 اور پارہ نمبر 10 میں کہ مشرکین کے اعمال اللہ کو قابل قبول کوئی نہیں ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ مشرکین کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ کے مسجدوں کو آباد کریں شاہدین علی انفسہم بالکفر وہ اپنی جانوں پر کفر کی گواہیاں دینے والے اولئک یہی لوگ ہیں حبطت اعمالہم ان کے سارے اعمال ضائع و برباد ہیں وفی النار ہم خالدون اور یہ آگ میں ہمیشہ کے لیے رہنے والے دوسرا حوالہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 18 ہے اور پارہ نمبر 13 میں فرمایا سورہ ابراہیم آیت نمبر 18 اور پارہ نمبر 13 ہے اس میں مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد مثال کافروں کی جنہوں نے کفر کی اپنے رب کے ساتھ اعمالہم کرماد ان کے اعمال کی مثال ریت کی طرح ہے اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف جس پہ تیز آندھی والے دن ہوا چلے لا یقدرون مما کسبوا علی شیء یہ جو اس نے کیا ہے کسی چیز پر قادر نہیں ہے ذالک هو الضلال البعید فرمایا یہ بہت دور کی گمراہی ہے یہ دور کی گمراہی ہے تو ان کی مثال جو ہے نا ریت کی طرح ہے تیسرا حوالہ سورہ نور ہے آیت نمبر 39 ہے اور پارہ نمبر 18 میں فرمایا سورۃ نور آیت نمبر 39 اور پارہ نمبر 18 فرمایا والذین کفروا اعمالهم کسراب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کسراب ریت کی طرح پچھلا جو ہے نا وہ راک کی طرح ہے ادھر فرمایا ریت کی طرح ہے بقیۃ جو چٹیل میدان میں ہو یحسبہ الظمآن ماء پیاسا اسے پانی گمان کرتا ہے پیاسا کہتا ہے کہ یہ پانی ہے حتی اذا جاءہ یہاں تک کہ جب یہ پیاسا اس کے پاس قریب چلتا ہے لم یجدہ شیئا کچھ نہیں پاتا ہے ووجد اللہ عندہ اور اللہ کو اس کے پاس پا لیتا ہے فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب ادھر فرمایا اس کے اعمال کی مثال کیا کس چیز کی طرح ہے ریت کی طرح ہے
سورۃ فرقان آیت 23 اور پارہ نمبر 19 میں فرمایا، سورۃ فرقان آیت نمبر 23 اور پارہ نمبر 19 میں اس میں فرمایا یہ وَقَدِمْنَا مَا عَمِلُوا مِنْ شَعْمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا وَقَدِمْنَا اور قصد کریں گے ہم اس کی طرف ما عملوا جو انہوں نے عمل کیے یعنی مشرکین نے من عمل کچھ بھی عمل کیا ہو فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا اللہ فرماتے ہم کر دیں گے اسے هَبَاءً منصورا غبار اڑایا ہوا غبار ان کے سارے اعمال کیا ہو جائیں گے غبار کی طرح اڑ جائیں گے پانچواں حوالہ سورۃ توبہ ہے آیت نمبر 19 پارہ نمبر 10 ہے اور چھٹا حوالہ سورہ زمر آیت نمبر 65 ہے اور پارہ نمبر 24 میں فرمایا آیت نمبر 65 سورۃ آیت وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ میرا پاک پیغمبر آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ میرا پاک پیغمبر ہو تو نہیں سکتا ہے لیکن بالفرض والمحال اگر آپ سے بھی شرک والا گناہ سرزد ہو جائے یہ سنایا ہمیں جا رہا ہے خطاب تو پیغمبر کو ہے تو فرمایا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ آپ کے بھی سارے کیے ہوئے اعمال ضائع و برباد ہو جائیں گے وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے تو شرک جس کے عقیدے میں ہو اس کے اعمال ضائع و برباد ہے اچھا شرک ہے کیا سورۃ فاطر آیت نمبر 14 ہے اور پارہ نمبر 22 میں فرمایا سورہ فاطر اور آیت نمبر 14 پارہ نمبر 22 فرمایا وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ وہ لوگ جسے تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ ما یملکون من قطمیر وہ کھجور کے گٹھلی کے اوپر چلکے کے بھی مالک کوئی نہیں ان تدعوہم اگر تم انہیں پکارو لا یسمعوا دعاکم وہ تمہاری پکار نہیں سنتے ولو سمعوا ما استجابوا لکم اور اگر وہ سنے بھی تمہیں جواب نہیں دے سکتے ہیں ویوم القیامت یکفرون بشرککم اور قیامت والے دن تمہارے اس شرک اور کفر کا انکار کریں گے یہ ہمیں پکار رہے تھے کہہ رہے تھے بلانے ہماری آواز سن لیتے ہیں تو ادھر واضح لفظ بشرککم تمہارے شرک کا انکار کریں گے سورۃ مائدہ آیت 72 ہے پارہ نمبر 6 میں فرمایا سورۃ مائدہ اور آیت نمبر 72 اور پارہ نمبر 6 ہے اس میں بھی تقریباً یہی بات ذکر کی ہے اللہ اس میں فرمایا وَلَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کر دیا فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے وَمَأْوَاهُ النَّارُ اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصَارٍ اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے اور تیسرا حوالہ سورۃ کہف آیت نمبر 5 ہے اور پارہ نمبر 16 میں فرمایا سورۃ کہف آیت نمبر 5 ہے یہ والی آیت فرمایا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا نہیں کہتے مگر یہ جھوٹ بولنے والے تو یہ جو ہے نا شرک کیا اور اسی طرح سورۃ احقاف آیت نمبر 5 اور پارہ نمبر 26 میں فرمایا سورۃ احقاف آیت نمبر 5 اور پارہ نمبر 26 کا غالباً پہلا صفحہ ہے اس میں فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ کون ہے بڑا گمراہ سے ممن يدعو من دون اللہ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں من لا يستجیب له الى یوم القیامت ان کو جو انہیں جواب نہیں دیتے قیامت والے
والے دن تک وہم عن دعائہم غافلون، اور وہ ان کی دعا و پکار سے غفلت میں پڑے ہوئے۔ یہ آیات انبیاء کو بھی شامل ہے، یہ یاد رکھنا، مولوی سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہم عن دعائہم غافلون وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، جب لوگ جمع کیے جائیں گے اللہ کے دربار میں تو یہ پیر اور ان کے یہ بڑے پیشوا ان کے مخالف بن جائیں گے، دشمن بن جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور یہ ان کے پکار کا انکار کریں گے، یہ ان کے پکار کا کیا کریں گے؟ انکار کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو شرک جس کے عقیدے میں ہو اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اور شرک جو ہے نا، یہ میں نے آپ کو یہ حوالے بتا دیے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سورۃ الرعد آیت 14 ہے اور پارہ نمبر 13 میں فرمایا، یہ سورۃ الرعد آیت نمبر 14 ہے غالباً، اس میں فرمایا یہ ہے، فرمایا لہو دعوت الحق، اسی کے لیے حق پکار ہے، والذین یدعون من دونہ، وہ لوگ جو پکارتے ہیں اس کے علاوہ، لا یستجیبون لہم، وہ ان کی بات نہیں سنتے، انہیں جواب نہیں دیتے، بشیء کچھ بھی، الا کباسط کفیہ الی الماء، یہ بالکل اس طرح ہے کہ پانی کے لیے ہاتھ لمبا کریں، لیبلغ فاہ، کہ وہ اس کے منہ میں پہنچ جائے، وما هو ببالغہ، وہ اس کے منہ میں پہنچنے والا کوئی نہیں، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہے کافروں کی پکار مگر گمراہی میں۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ پنڈی والے مانا کرتے ہیں، وما دعاء الکافرین، نہیں ہے پکار کافران دی، الا فی ضلال، مگر بھونکنا ہے کتیاں دی، یہی صحیح مانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کی پکار نہیں ہے مگر کتوں کی کیا ہے؟ بھونکنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو شرک ہے بھائی، جس کے عقیدے میں رتی بر بھی ہو، اس کی نہ کوئی نماز قبول ہے، نہ کوئی حج قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے۔ ہمارے تبلیغی جماعت کے ساتھی بیٹھے ہوئے، ہمارے ایک بزرگ جو نے چلا کے لیے گئے تھے، تو واپس جب آئے تو مجھے کہتے ہیں بیٹا آپ کی آیتیں پڑھتے رہتے ہیں اور ہم تو ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تو یہ ہماری نمازیں ہو جائے گی؟ میں نے کہا چاچا جان اس کی اپنی نماز نہیں ہوتی۔ پھر میں نے یہ آیتیں نکال کر بولنے کا میری توبہ ہے، آج کے بعد میں مشرک کے پیچھے نماز نہیں ادا کروں گا۔ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ قبر والا میری آواز سن لیتا ہے، چاہے وہ نبی کے متعلق ہی کیوں نہ ہو، اور یہ مضبوط دلائل اس پہ گواہ ہے۔ تو فرمایا، میں کیا بات کر رہا تھا، وہ بس آخری آیت ہے، تو اس میں فرمایا کہ من عمل صالحا، جس نے نیک عمل کیا، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، حال یہ کہ وہ موحد بھی ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم زندگی دیں گے انہیں حیات طیبہ دیں گے۔ حیات طیبہ کا مطلب یہ نہیں کہ اچھا کھائے گا اور پیے گا، نہیں، مطلب یہ ہے کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ملے لیکن دل اس کا ایمان پر مطمئن رہے، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور ہم بدلہ دیں گے انہیں، اجرہم، ان کا بدلہ، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اچھا جو انہوں نے اعمال کیے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرے تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ مانگا کرو، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، انہو، اس لیے کہ شیطان جو ہے، لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، اس کے لیے کوئی زور نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے ایمان والوں پر، وعلی ربہم یتوکلون، اور ان لوگوں پر جو اپنے رب پر توکل، بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں، شیطان ان پر کوئی زور نہیں چلا سکتا ہے۔ انما سلطانہ، بے شک شیطان کا زور ان لوگوں پہ چلتا ہے، علی الذین، ان لوگوں پر، یتولونہ، جو شیطان کو اپنا دوست یار بنا لیتے ہیں، ان پہ اس کی طاقت چلتی ہے جو شیطان کو دوست بناتے ہیں۔ والذین هم بہ مشرکون، اور ان لوگوں پر اس کا زور چلتا ہے کہ وہ شیطان کے ذریعے، شیطان کی وجہ سے شرک کرنے والے ہیں، شیطان کے کہنے پر اور اس کے ابھارنے پر کیا ہے؟ شرک کرنے والے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔